اپنائیں۔ ایک گناہوں کا وبال اور ہے جس کو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی گناہ سرزد ہوا میں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے یا تو میری بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے نافرمانی کی، یا میرے ماتحت نوکر چاکر تھے انہوں نے نافرمانی کی، یا پھر میرے سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یہ نافرمانی اس کے اپنے ماتحتوں میں ریفلیکٹ ہو کر رہتی ہے۔ اب ہم کیوں شکوے کرتے ہیں جی بیوی بات نہیں سنتی، اور جی بیوی آرگومنٹس کرتی ہے، اور جی بیٹا افلاطون بن گیا ہے سنتا ہی نہیں، بیٹی بات نہیں سنتی۔ بھائی ہم اس کی نہیں سنتے، یہ ہماری نہیں سنتے۔ عدلے کا بدلہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ماتحتوں کو اس کا نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تم جتنا چاہو گناہ کر لو، اگر تمہاری اسی زندگی کو اللہ نے جہنم کی طرح نہ بنا دیا تو پھر دیکھ لینا۔ تو واقعی گناہ انسان بھلے کرتا پھرے، سکون تو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کا نتیجہ بالآخر ندامت ہوتی ہے۔ گناہوں کا نتیجہ بالآخر ندامت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ پر حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں بندے کو آگ میں جلنا ہی پڑتا ہے۔ گناہ کے نتیجے میں بندے کو آگ میں جلنا ہی پڑتا ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے، بھئی یہ ریپینٹ کرنا یہ بھی تو ایک آگ ہے نا جو اندر لگی ہوتی ہے، یا تو اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے اور توبہ کر لے تو گناہ کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر اس گناہ کے بدلے جہنم کی آگ میں تو جلنا ہی پڑ جائے گا۔ تو یا تو شرمندگی کی آگ ہے یا پھر جہنم کی آگ ہے، گناہ کا نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے قیامت کے دن کی شرمندگی بہت بڑی اور بہت بری ہوگی۔